مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اور میرے بھائی، جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ پتہ پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا تھا، کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے، کلچر تھا عرب کا، جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی، کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا، داڑھی سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا، کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے۔ پتہ چلتا تھا نماز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے تو کسی علاقے کے قریب رات کو پڑاؤ ڈالتے، اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں، وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی، اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی۔ نہ 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 بھائی، نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو، نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں، ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا۔ آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا؟ شارٹ۔ خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے۔ جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا، بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی، اس لیے نماز کیا ہو گئی؟ بولو قضا ہو گئی۔ میں کہاں پڑھتی؟ بھائی آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی، چرچ کے باہر نہیں۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا۔ قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ، مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو، یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں، مٹی میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو۔ وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا ہے یہاں پہ، ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو۔ جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا، تو شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو۔ حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے، ایک تالاب آیا، اس سے وضو کرنے لگے، تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی، بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے، تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو؟ چھپا دو اس کو، جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے۔ اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی، کتے نے منہ ڈالا ہے، کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا، اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے۔ کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو، ٹینشن دیتا ہے وہ، اب کتے نے منہ ڈالا تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا۔ تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے، تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے، کہیں بھی نہیں مل رہا، پھر تیمم جائز ہوتا ہے۔ اب بیٹھو۔ حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو، کیا رکھو؟ چھپا کے رکھو، وضو کرو اور نکلو آگے سے۔ میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں، میں یہ وہاں یہ نہیں کہتا، یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عورت ہو مرد ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک بات سوچ لیا کریں، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا۔ وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران، بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں، تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، با جماعت ہے، صفیں بنیں گی،
امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو, گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا, پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو. کیا ہو گیا بھائی بتاؤ, یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھئی آدھے امام کے پیچھے, آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں, ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ, ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد میں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں. اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی ہے کہ بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا, قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے معاف. تو مجھے وہ یاد ہے, بڑی آزمائش ہوتی تھی, شاید 1-2 نیکی اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں ہی پتہ ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. 2-4 اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا وہ مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی کہ بھائی کیا بھائی یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. وہ انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق پلیئر تھے, وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے.
ہمارا جو مقابلہ، ہم 17 سال کے، 16 سال کے، 15 سال کے لونڈے لپاڑے، اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا 35 سال کے کھلاڑیوں سے. تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا، وہ پرانے کھیڑو نا. نیو وائٹ ابھی تک یاد ہے مجھے، وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی، تو ہم تھے چھوٹے. ہماری ٹیم میں 4-5 بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے، واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کر دی. اب میں جاتا بھی اوپنر تھا، اوپنر جاتا تھا اور لپیٹ کے نا 5-6 چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا، آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے. تو اوپنر. تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا، جو منتھلی میٹنگز کے، ٹیم ہار کیوں رہی ہے، زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھی اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگریس ہم نے کی ہے تو اب مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھی، کہ اتنی ہارے کیوں ہم. اس کا اصل جواب یہ تھا تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑو ہیں، ہمیں بھی ٹائم لگے گا، 10-15 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں. اصل تو یہ تھا. تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا، پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا، اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے، جتوا دے کسی طریقے سے. تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے. یہ پھر شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے. تو اچھا دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا، جوا نہیں لگاتا تھا میں. ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا، 2 ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں، میچ کھیلتی ہیں، جو جیتا اس کے ہو گئے. تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں گا. یہ بھی ایک ان کے لیے میں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں، یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے نا، ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں، نہ لوں گا نہ دوں گا. تو اس کی وجہ سے کچھ ٹینشنیں آئی ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی، ورنہ شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی. تو خیر، تو بھائی جو اللہ کی حدود ہے نا، اللہ کی حدود ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ میچ کی وجہ سے نماز قضا بولو نا نہیں کر سکتے. جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ جوا نہیں کھیل سکتے. آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا. دیکھو ہم مسلم ہیں، انگریز غیر مسلم ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آزاد ہیں. وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا 2 گھونٹ لے لو. ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں اور کیپٹن آ کے کہے کہ اس ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرس کے ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ، تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے ہم اسٹرگل کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، آئندہ اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، لیکن چرس کے ٹیکے بولو نہیں لگا. وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے، انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے، فلاں ٹیم نے لگائے تھے، دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے، ہم نہیں لگا رہے. ہم کہیں گے یار آخرت پہلے ہے، یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے، ہار جائیں گے. آخرت پہلے ہے، دنیا کیا ہے، بول لو نا کیا ہو گیا، دنیا بعد میں. اب